मौलाना शमसुद्दीन के तमाम बयानात और डेली दर्स कुरान को सुनने के लिए मौलाना शमसुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इंसान जो है वो उसका जिस्म, उसकी कुव्वतें कमज़ोर होती हैं, लेकिन शहवात और ख्वाहिशात उसकी जो हैं और हिर्स जो है बढ़ता चला जाता है। और ये कब्र के किनारे तक बूढ़े ने पूछो, बूढ़े कहेंगे इतनी दौलत चाहिए, पहले भी कमाई है, मौजूद है उनके पास, वो चाहते हैं इतनी और आनी चाहिए, वो आ जाए तो वो हज़रत अब्बास की बात सुनाई थी ना कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ग़ज़वा बदर के अंदर जिस वक़्त आए गिरफ्तार होकर, और उसके बाद उन कैदियों के बारे में फैसला हो गया कि फिदिया दे दो भाई, छोड़ देंगे, वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब्बास फिदिया दो। उनका जी मेरे को देखा कभी कोई नहीं। तो अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए अपने पैगम्बर सल्लम को बतला दिया कि अब्बास के पास तो दौलत है, वो इससे बचने के लिए ये कर रहे हैं। अब हज़रत अब्बास ने और इनकी बीवी ने मिलकर वो दौलत औलाद से भी छुपा रखी है, औलाद को भी नहीं पता, वो इन्होंने छुपा रखी है। और फलां जगह है वो आपने बताया, तो हज़रत अब्बास जो हैं उनको यकीन हो गया कि आप अल्लाह के सच्चे पैगम्बर हैं, और उन्होंने अर्ज़ की कि हज़रत ये वाक़या यही है, हकीकत यही है कि मुझे, मेरे और मेरी बीवी के अलावा उसका हमारी औलाद में से भी किसी को पता ही नहीं। आपने फिर अपना फिदिया दो, एक अपने भतीजे अकील का फिदिया दो, इसलिए कि उसके पास भी कुछ नहीं है, वो तंगदस्त है, उसके पास कुछ नहीं। और तीसरा अपने भतीजे नौफल जो है उसका भी फिदिया दो, तेरा फिदिया तू ही अदा कर। तो उन्होंने फिदिया दिया। तो हज़रत मेरे को ए उम्र इतनी गुजर गई है, ये कुछ माल सी जगह में फिदिये दे छड़िया। तो आप जानते हैं कि मैं तो उनके साथ नहीं हूँ, मक्का वालों के साथ नहीं हूँ। फरमाया कि तुम उनके साथ आए हो कि नहीं? उन्होंने जिस तरह उनके सरदारों ने, जिस तरह एक एक सरदार ने एक एक दिन का खाना जो है ऊंट, और इसके अलावा ये एक एक दिन में 10 ऊंट जो है ज़िबा किए जाते थे लश्कर के खाने के लिए। तो तुमने भी वो बनी हाशिम की जिस दिन बारी आई, तुमने भी वो दिए है कि नहीं? लश्कर को खाना दिया है? दिया है। इसका मतलब है पे अपनी रजामंदी ना लाए हो ना, इसलिए अब पकड़े गए कुदरत की तरफ से। तो फरमाया कि अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो कि तुम हमारी हिमायत करने वाले हो, तो अल्लाह ताला तुम्हें इसका बदल देंगे और इससे कई गुना ज्यादा देंगे। चाची आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का के लिए जा रहे थे, हजरत अब्बास हिजरत करके आ रहे थे, रास्ते में मुलाकात हो गई, हजरत अब्बास को साथ ले लिया और बच्चों को मदीना मुनव्वरा भेज दिया। अब मक्का फतह हो गया। मक्का फतह होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मदीना तशरीफ ले आए। सबसे पहले आपके पास माल बहरैन का आया, बहरैन के इलाके का माल जो है आपके पास आया। तो आपने ये बात फरमाई थी, तो कई और हजरात के साथ भी वादा किया था। तो वो इतने चांदी के दराहिम थे, ढेर लग गया मस्जिद नबवी के सेहन के अंदर, ढेर लग गया दराहिम का, रुपया का ढेर लग गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास को बुलाया, पर मैं अब्बास इसमें से ले लो। फरमाया जितने इतने ले लो जितने उठा सकते हो।
تو حضرت عباس نے اپنی چادر جو ہے، عام طور پر عربوں کا رواج تھا کہ چادر ایک اپنے ساتھ کندھے پر رکھتے تھے، جب ضرورت پڑی اس کو بچھا لیا، کہیں چھاؤں کی ضرورت پڑی دھوپ میں اس کو اوپر ڈال کر نیچے چھاؤں میں بیٹھ گئے۔ یہ چادر ان کے ہاں ہر وقت ہوتی تھی، تو انہوں نے اپنی چادر کے اندر ڈالنے شروع کیے، ڈالتے رہے۔ اب جب وہ خیال آیا کہ اب کافی ہو گئے ہیں، اب اٹھانے کے لیے، وہ جب اٹھانے لگے تو آپ سے عرض کی کہ مجھے اٹھوا دو۔ آپ نے کہا جتنے اٹھا سکتے ہو۔ وہ تکڑے جوان تھے، اس لیے چنگا بڑا سارا مگرا وہ بنایا اور اس میں سے تھوڑے سے نکالے کیونکہ اٹھائے نہیں جا رہے تھے، اور اس کے بعد بڑی مشکل سے پیچھے جو ہے کمر پر ان کو اٹھایا، اور کبڑے جا رہے تھے، کیونکہ جب کمر پر بوجھ لادا ہوا ہو نا تو آدمی سیدھا نہیں چل سکتا، کمر جو بوجھ اٹھا رہی ہوتی ہے، تو کبڑے جا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا المال حلو خضر، مال کتنی میٹھی چیز ہے کہ انسان جو ہے یہ چاہتا ہے کہ اور آ جائے، اگر اس کے پاس وہ آ جائے تو پھر یہ چاہتا ہے اور اتنا آ جائے۔ فرمایا لو کان لابن آدم واد من ذهب، اگر انسان کے پاس ایک وادی سونے کی پوری بھری ہوئی آ جائے، یہ چاہے گا ایک اور وادی ہونی چاہیے۔ جیسے دیکھا نہیں جن کے پاس ایک کار ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ایک اور کار ہونی چاہیے، وہ بھی آ گئی۔ پھر کہتے ہیں کہ ہر بیٹے کے لیے ایک کار ہونی چاہیے، پھر کہتے ہیں نہیں ہر ایک بیٹی کے لیے بھی ایک کار ہونی چاہیے۔ ایک کوٹھی بن گئی تو کہا دو ہونی چاہیے، دو بن گئی تو کہا نہیں ہر ایک بیٹے کے لیے ایک مستقل کوٹھی ہونی چاہیے۔ اور ادھر قبر کے اندر اس کی ٹانگیں ہیں، مگر یہ ہرس جو ہے یہ مال کی ایسی ہے کہ یہ بڑھتی جاتی ہے۔ ہاں اگر آدمی صبر کرے، اللہ سے غنا طلب کرے تو اللہ تعالیٰ دل کو پھر غنی بنا دیتے ہیں، اور جب اللہ سے استغنا نہیں کرتا، ہرس کرتا ہے تو ہرس تو کم نہیں ہوتی، بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور جو آدمی اللہ سے غنا طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ غنا تھوڑے پر بھی اس کے دل میں غنا پیدا فرما دیتے ہیں، اور یہ غنا بڑی اعلیٰ صفت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے مال سے استغنا تھا، اور اسی لیے وہ آتا ہے احادیث قرآن مجید کے اندر بھی اس واقعے کی طرف اشارہ کیا، احادیث میں آتا ہے کہ ازواج مطہرات نے جب مال کا مطالبہ کیا کہ ہمارے خرچے میں تھوڑا سا اضافہ کر دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار ہوئی کہ میرے گھر میں یہ دنیا کا اس طرح تذکرہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس چاہت پر آیت تخییر اتار دی کہ بیویوں سے کہہ دیں کہ اگر میرے گھر کے اندر رہنا ہے تو پھر مطالبہ کوئی نہیں ہے، جیسے میں نے زندگی گزارنی ہے کہ ایک دن اگر کھانے کے لیے ہے تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اگر دوسرے دن کھانے کے لیے نہیں ہے تو صبر کر رہے ہیں۔ اس طرح زندگی اگر گزارنی ہے تو پھر میرے ساتھ رہنے کا تمہیں موقع ہے، اور اگر اس طرح نہیں بلکہ مال کا مطالبہ ہے تو آؤ تمہیں اختیار ہے، میں تمہیں خلا دینے کے لیے، طلاق دینے کے لیے تیار ہوں۔ ازواج مطہرات جو ہیں آپ کی صحبت نے ان کو اس قدر استغنا بخش دیا تھا، آپ کی صحبت کی برکت سے استغنا اس قدر آ گیا کہ انہوں نے جناب رسول اللہ کی خدمت میں یہی عرض کیا کہ ہمیں دنیا نہیں چاہیے، یہ مطالبہ جو منہ سے نکل گیا، اب آئندہ آپ یہ مطالبہ نہیں سنیں، ہم آپ کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہیں خواہ کچھ ہی ہو جائے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کی اس بات پر جو ہے یہ خوشی کا اظہار فرمایا، اور ادھر اللہ کی طرف سے پھر یہ انعام ملا کہ فرمایا میرے پیغمبر یہ جو موجود بیویاں ہیں اور کسی عورت سے اب آپ نے نکاح نہیں کرنا، یہی آپ کی بیویاں رہیں۔ کہ انہوں نے دنیا پر لات مار دی، عورت اور دنیا پر لات مار دے، کہے جی مجھے دنیا نہیں چاہیے، تو سمجھو کہ اس نے اپنے مزاج کو بدل دیا ہے، الٹ کر دیا، یہ اس کی فطرت کے خلاف ہے۔ عورت دیکھ کے پیسے لے کر جاتی ہے، اس کی جیب میں پیسے ہوتے ہیں، وہ چاہتی ہے یہ چیز بھی خرید لے، یہ بھی خرید لے، یہ بھی خرید لے، یہ بھی خرید لے، جتنی بازار میں پڑی ہے چیزیں وہ ساری خرید لے۔ تم تو چاہتے ہو نا بھی چلو جو ضرورت کی چیز ہے وہی خریدیں، لیکن عورت کے مزاج میں ہے یہ بھی ہے، یہ بھی کل کو ضرورت آ سکتی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی کل کو ضرورت آ سکتی ہے، ابھی ضرورت نہیں ہے اس کی۔ تو گویا عورت جو دنیا کو چھوڑ دیتی ہے تو وہ سب کچھ ہی چھوڑ دیتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو یہ انعام عنایت فرمایا کہ آئندہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہی بیویاں آپ کی ہوں گی اور کسی عورت سے نکاح نہیں آپ۔ یہ وہ سعادت مندی ہے جو اللہ نے ان ازواج کے حق کے اندر رکھی تھی، ان کو عنایت فرما دی۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا